اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، سو تو لڑ اللہ کی راہ میں، تو مکلف نہیں کیا گیا مگر اپنی جان کا، اور ترغیب دے مسلمانوں کو کہ امید ہے کہ اللہ روک دے زور جنگ کا کافروں کا۔ اللہ بہت سخت ہے زور ہے جنگ میں، اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، من یشفع شفاعات حسنات یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش ہوگا اس کے لیے حصہ اس کی وجہ سے۔ تو اب ان آیات میں مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور منافقوں سے دو بات آ چکی، ایک یہ کہ اطاعت رسول ان پر شاک گزرتی تھی، اور دوسرا منافق قتال فی سبیل اللہ ان پر بہت بڑا امتحان گزرتا تھا۔ انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن نیکی کے لیے، عدل کے لیے، اچھائی کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، انصاف کے لیے اگر کوئی سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی سفارش کرے بری سفارش تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اچھی سفارش کے لیے تو اللہ تعالیٰ جزا بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، اور کوئی حرج اور برائی نہیں ہوگی سفارش کرنے میں۔ لیکن اگر جو کوئی سفارش کرتا ہے جھوٹی، یعنی کہ حقائق کو توڑ موڑ کر بیان کرتا ہے یا غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اور جس کے لیے وہ یہ کرتا ہے جھوٹی سفارش، تو یہ سب کچھ جو جس کے لیے کر رہا ہے تو اس کا تو جرم ہے ہی، لیکن سفارش کرنے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہو جائے گا، یعنی کہ اس جرم میں شامل ہو کر اس جرم کا حصے دار بن جائے گا برابر کا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتٌ، اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر فوقیت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اختیار رکھنے والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیب، اور جب تم کہے جاؤ سلام تو تم سلام کہو اس سے بہتر، یا وہی الٹ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں رب العزت بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک اور بات ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملے تو کس طرح ملے، یہ سوال اٹھتا تھا کہ کس طریقے سے ملاقات کریں، یا کیا حال بولیں، کیا جملہ بولیں، تو کہیں جائیں، تو اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، اور اس کا قاعدہ کیا بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم دعا دو اس سے بہتر، کم سے کم اتنی کہو کہ برابر دعا اس کو لوٹا دو۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں، جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا شارٹ سا السلام علیکم بھی کہتے ہیں، کہ یعنی کہ تم پہ سلامتی ہو، تو جواب میں سامنے والا ہمیں کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی کہ ہم نے اس کو لوٹا دیا جو اس نے کہا اس سے تھوڑا سا بڑھ کر۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آداب جو ہیں انسانی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، آداب سے حسن پیدا ہوتا ہے، آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام میں ان چیزوں کو بھی بہت زیر غور رکھا گیا ہے، اور ترغیب دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے کہ اخلاق کو اور آداب کو بھی مروع خاص رکھو۔
تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.